اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ السلام علیکم ناظرین، 24ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ زمر جاری ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر فرمایا گیا ہے کہ نبی کی دعوت کو جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب اسی طرح اچانک آتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چل پاتا، بعد میں ان کے لیے افسوس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں ہوتا، یا کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں بھی نیک عمل کروں۔ کافروں اور مومنوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ کافر گروہ در گروہ ہاں کر لے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تمہیں اب ہمیشہ رہنا ہے۔ مومنوں کو گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، لیکن ان کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے اور جنت کے منتظمین ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہو تو اس کی زمین وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کافروں سے صاف صاف کہہ دو کہ تم میرا راستہ روکنے کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر کے فوراً بعد سورہ مومن نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک طرف تو قرآن کی تعلیم اور دعوت کے خلاف طرح طرح کے سوالات کھڑے کر کے اس میں شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو عقبہ بن معیط نے آپ کی گردن میں نماز پڑھتے ہوئے کپڑا ڈال کر اسے بل دے کر آپ کو مار ڈالنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ قرآن کے خلاف ان سازشوں کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کے سلسلے میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑے کرتے ہیں، نیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کی تعلیمات کو جھٹلانے کی یہ روش ان لوگوں ہی کی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت سی قوموں نے اسے جھٹلانے کی کوشش کی تھی، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ جہنم میں پہنچ کر رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کے جواب میں فرعون اور اس کے دربار میں ایک مرد مومن کا قصہ سنایا گیا۔ اس کے ذریعے ایک طرف کفر کو بتایا گیا کہ جو تم کر رہے ہو وہی فرعون نے بھی موسیٰ کے ساتھ کرنا چاہا تھا، اس کا انجام تم جانتے ہو کہ کیا ہوا تھا، اس لیے سمجھ جاؤ۔ دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو سبق دیا گیا کہ ان ظالموں کے ہاتھ میں چاہے یہ ظاہر کتنی ہی طاقت ہو اور تم کتنے ہی کمزور نظر آؤ، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر طاقت پر بھاری ہے۔ پھر ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا جو دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مان چکے تھے اور کفار کی ظلم و زیادتی بھی ان پر واضح ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ جس شخص کا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے اسے اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں سے ایک درباری نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے حق کے انکار کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ ایک بار عتبہ بن ربی نے مکے کے سرداروں کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے سامنے چند تجویزیں رکھ کر دیکھتا ہے، شاید وہ کسی ایک تجویز کو مان لیں۔ ان کی اجازت ملنے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کچھ تجویز لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتائیے، میں سنوں گا۔ اس نے کہا جو کام تم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنے بادشاہ بھی مان لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم ہٹانے پر قادر نہیں ہو تو ہم اچھے سے اچھے طبیب کو بلا کر تمہارا علاج کرا دیں گے۔ اس کی بات پوری سننے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ ان آیات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے سرداروں کے پاس جا کر کہا
اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہ سنا تھا۔ اللہ کی قسم نہ یہ شعر و شاعری ہے، نہ جادو اور نہ کہانت۔ کفار مکہ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ مسلمان جہاں بھی عام لوگوں کو قرآن کی آیات سنانے کی کوشش کریں گے وہ فوراً ہنگامہ شروع کر دیں گے تاکہ کوئی قرآن نہ سن سکے۔ اسی طرح قرآن کی آیات کو غلط معنی پہنا کر غلط فہمیاں پھیلائیں گے۔ اس اندھی اور بحری مخالفت کے جواب میں یہ باتیں کہی گئیں۔ ایک، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا۔ دو، تم نے اپنے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور کان بہرے کر لیے ہیں، تو نبی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا ہے اسے زبردستی سنائے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا ہے اسے زبردستی سمجھائے۔ تین، حقیقت بہرحال یہ ہے کہ تمہارا رب بس ایک اللہ ہی ہے، اسی کو ماننے میں تمہارا فائدہ ہے۔ چار، تم شرک اس ہستی کے ساتھ کر رہے ہو جس نے یہ وسیع و عریض کائنات بنائی ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر تم پل رہے ہو۔ پانچ، انہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح عذاب اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے جیسا عاد و سمود پر آیا تھا۔ اس کے علاوہ میدان حشر میں باس پرس اور جہنم کی آگ ہوگی، وہ الگ۔ 6، انسان کی بدقسمتی ہے کہ شیاطین جن و انس کی حماقتوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جن لوگوں کو ان شیاطین نے بہکایا ہوگا وہ لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ ہمیں مل جائیں تو پاؤں تلے روٹ ڈالیں گے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر واقعی حقیقت یہی نکلی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا انکار کر کے تم کس انجام سے دوچار ہونے والے ہو؟ آج تم نہیں مان رہے ہو لیکن جلد ہی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ قرآن کی دعوت ہر طرف چھا گئی ہے۔ مسلمانوں کی بھی ہمت باندھی گئی کہ تم حقیقت میں بے یار و مددگار نہیں ہو۔ اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر مضبوطی سے جم جانے والوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ دعوت کی راہ میں بڑی سے بڑی رکاوٹوں پر پریشان ہونے کے بجائے اخلاق حسنہ سے کام لے، یہ ہتھیار مخالفین کو توڑ کر پگھلا دے گا، اور کبھی شیطان بھڑکانے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ مانگے۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے اگلے پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور خدیم مونڈا مارکیٹ ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔